بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ستیلا بھائی میری چھوٹی بہن پر بہت مہربان تھا، جبکہ مجھے ڈر لگتا، کیونکہ وہ ہمارا ستیلا بھائی تھا۔ بھائی کہتا کہ اسے تو میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ ستیلا بھائی خود میری چھوٹی بہن کو اسکول چھوڑ آتا۔ ایک روز ٹیچر نے پیغام بھیجا، آپ کی بہن روز 2 گھنٹے لیٹ آتی ہے اور یہاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کل آپ اسکول آئیں، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ میں اسکول گئی تو ٹیچر نے الماری کھول کر بہن کی ایسی چیز دکھائی کہ میں تو اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ٹیچر بولی کہ آپ کی بہن روز میری 12 سالہ چھوٹی بہن کو میرا بھائی بہت پیار کرتا اور کہتا کہ اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا، جبکہ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا، کیونکہ میرا بھائی اس کا ستیلا بھائی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ہر وقت اپنے بھائی کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ بھائی نے زبردستی میری چھوٹی بہن کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر میری بہن ہر دوسرے دن اسکول میں بے ہوش ہو جاتی اور میرے ستیلے بھائی کے نمبر پر کال آتی کہ اسکول میں آ کر اپنی بہن کو لے جائیں۔ بہن آتی تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ ایک روز بہن کا بیگ کھول کر کاپی چیک کی تو اس پر ٹیچر نے لکھا تھا کہ آپ کی بہن روزانہ اسکول 1 گھنٹہ لیٹ آتی ہے اور آپ کل اسکول آئیے گا، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے تو قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی، کیونکہ میرا بھائی تو چھوٹی بہن کو روزانہ ٹائم پر اسکول چھوڑ کر آتا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اسی دن بھائی سے چھپ کر اسکول چلی گئی۔ ٹیچر سے ملی تو اس نے الماری کھول کر میری بہن کی ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا، میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ٹیچر بولی کہ آپ کی بہن تو روزانہ میرا نام فردوس ہے، میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میری جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ وہ مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتا تھا، روز مجھ پر تشدد کرتا، اور جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسے خود ہی بری لگ جاتی تھی، کہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آج تم نے میرے کپڑے استری نہیں کیے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری شادی جب ہوئی تھی مجھے یہ سمجھایا گیا تھا، بیٹا اب تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے۔ اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن میری پہلی شادی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جس طرح میرا شوہر مجھے مارتا تھا، ایسے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارتا ہے۔ وہ مجھے ایسے مارتا کہ جیسے وہ پولیس والا ہے اور میں کوئی مجرم ہوں جس سے وہ جرم اگلوانا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی، چھوٹے چھوٹے زخموں کو چھپاتی رہتی تھی۔ جب کوئی بڑا زخم آ جاتا تو کہتی تھی کہ گر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی دی تھی، مگر میرے شوہر کو پھر بھی شرم نہیں آتی تھی، احساس نہیں ہوا تھا کہ جس کے ساتھ آج ظلم کر رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کل کو میری اولاد کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ اس طرح میں اولاد سے محروم ہو گئی، اور اسی دن میرا سگا بھائی جو باہر کے ملک میں ہوتا تھا وہ اچانک سے مجھے ملنے آیا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو یہاں پر خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر یہ واپس گئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تو طلاق بھیج دے، پھر اس کے بعد میں تجھے ٹھیک کروں گا۔ میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی، اور اس کے بعد میرے بھائی نے اس پر کیس کروا دیا کہ اس نے ہماری بہن پر تشدد کیا ہے۔ پھر میرے بھائی نے بھی میری دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔
کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ سب حیران تھے۔ میرا سوتیلا بھائی پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، لیکن اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ہمارا سوتیلا بھائی ہم پر بہت مہربان تھا۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا، لیکن اس کے بعد میرے سوتیلے بھائی نے میرا بہت خیال رکھا۔ بس کبھی تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ جاتی یا غصہ کر دیتا تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن میرے شوہر کو تو مجھے مارنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ میں زندگی بھر اندھیرے میں ہی رہی تھی، اس لیے اب روشنی مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا اندھیرا نظر آ جاتا تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ جب شوہر سے طلاق ہوئی تو میری بہن 6 سال کی تھی، اور آج مجھے اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میری بہن 12 سال کی ہو گئی تھی، اور میری طرح ہی وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 جماعتوں تک پڑھا لیا تو اس کے بعد اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ اپنے گھر میں مصروفیت کی وجہ سے میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی بھی میری چھوٹی بہن کو بہت پیار کرتا اور کہتا، اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا سوتیلا بھائی اس کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا کر آ گیا۔ دراصل میری بہن کے 2 سال ضائع بھی ہوئے تھے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی۔ تو وہ 12 سال کی پر 6ٹھی کلاس میں تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگتی، صرف میری بہن ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باجی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم چپ چاپ پڑھائی کرو، کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بہن نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا، وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے سوتیلے بھائی کو بھیجا کہ جا کے بہن کو لے آئے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اچانک میری بہن کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بھی تو ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ جا کر لنچ دے آؤ، لیکن اس نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا کہ اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ آپ اس کے بھائی ہیں، لیکن اس کے پچھلے سرٹیفکیٹ میں تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں، تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائے، اور پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اب پہلے سے تو بہتر تھی میری بہن، لیکن اسے بہت نیند آ رہی تھی اور وہ فوراً ہی سو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جب وہ چھوٹی بچی بھی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی تھی۔ ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرا بھائی اسے لینے کے لیے گیا۔ بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بہن کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا، اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پینا تھا۔ بہن کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اسے کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اسی لیے بھائی سے کہا کہ اس کے اسکول کی ڈائری پر میری طرف سے پیغام لکھ دیں، اس کو کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب رہتی ہے،
اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ میری چھوٹی بہن بھی اب چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، میں اگر بیمار ہو گئی پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، صحت ضروری ہے، زندہ ہوگی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ میری بہن اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی، وہ کہتی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دیں، اور مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا تھا کیونکہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی۔ رات کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی، ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے، اس پر بہت پیسہ خرچ ہو جاتا تھا۔ بھائی سے کہا کہ بہت خرچ ہو رہا ہے، ویسے اس نے یہ بہت اچھی بات کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی، ہفتے کے 2 دن ہی میری بہن کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ کیونکہ 1-2 دفعہ تو چلو اتفاقاً ہو جاتا ہے، لیکن ہر ہفتے والے دن ہی وہ کیوں بے ہوش ہو جاتی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتے والے دن تمہیں اسکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے سوتیلے بھائی کو وہ اپنے دل کی بات بتا دیا کرتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی شام کو اسے گھمانے بھی لے جایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ باہر لے جاؤں گا تو اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ میری بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، اور میرا بھی، ورنہ باتیں کرنے والے تو چپ نہیں ہوتے۔ سب نے کہا تھا کہ تمہارے کرنے والے تو چپ نہیں ہوتے۔ سب نے کہا تھا کہ تمہارا سوتیلا بھائی تمہارے لیے ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تم اپنی بہن کو رکھو گی۔ مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر اپنے سوتیلے بھائی پر شک بھی ہونے لگتا، مگر میں ایسا شک اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہمارا سوتیلا بھائی ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، دیکھنے میں ایسے نہیں لگتا تھا، مجھے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے مجھے کافی عزت دی۔ اگلے ہفتے پھر میری بہن بے ہوش ہو گئی، اور وہ بھی ہفتے والے دن، اور اس دفعہ رات کو میں نے اپنی بہن کے رونے کی آواز سنی۔ میں حیران تھی کہ کس بات پہ رو رہی ہے۔ میں اندر چلی گئی، آخر میری بہن تھی، مجھے تو پتہ کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ بیمار ہونے کی وجہ سے پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، آج مجھے ریاضی کی ٹیچر نے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا کہ تمہاری طبیعت خراب، وہ ایسے ہی ہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے اسکول جا کر بات کرنی چاہیے، لڑکیوں کا اسکول ہے، میرے سوتیلے بھائی کو اندر جانے نہیں دیتے ہوں گے، ان سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اس کی کلاس ٹیچر سے کوئی بات کرنی چاہیے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کام کم دیا کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہیں دیا کریں۔ بیمار بندہ تو اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا، پڑھائی کیسے کرے گا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے میرے بھائی کی تنخواہ صرف 25,000 تھی، لیکن آج کل اس کے پاس بہت سارے پیسے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ایک دوست کے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں، اس نے منافع دیا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دفعہ مجھے اسکول سے کال آئی کہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو لے جائیں، تو میں نے اپنے سوتیلے بھائی سے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، آپ رہنے دیں، مل کر جاتے ہیں۔ یہ جان کر میرے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ اس طرح سے گھبرا گیا کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، اس وقت بہت رش ہوتا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاتی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے سوتیلے بھائی نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس بہت رش ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے سوتیلے بھائی نے دنیا کے سارے بہانے کر لیے، لیکن مجھے جانے نہیں دیا۔ وہ میری بہن کو 2-3 گھنٹے بعد واپس لے آیا۔
مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا، کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے بھائی کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے باہر چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان، اور میرا بھائی بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا کہ اس عمر میں کوئی بچہ پڑھائی نہیں کرنا چاہتا ہے، پر میری بہن تو ایسی نہیں تھی، اور میرا سوتیلا بھائی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ مل جائے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اب میں فون کا انتظار نہیں کروں گی، کسی ہفتے ٹائم نکال کر خود اس کو لینے جاؤں گی، پتہ کروں گی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ میری بہن اتنا تھک جاتی ہے، اور استادوں سے پوچھوں گی کہ اس کو کہیں ایسے کمرے میں تو نہیں پڑھاتے جہاں پنکھا لگا ہوا نہیں ہوتا، یا پھر اسکول کا کوئی کام تو نہیں کروا رہے۔ میری بہن کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ وہ کیوں اسکول والوں سے بہت ڈرتی ہے؟ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو وہ گھر آ کر بالکل بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے خود جا کر پتہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک دن میرا سوتیلا بھائی کام پر گیا ہوا تھا اور ابھی چھٹی میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے اپنے گھر کے کام جلدی ختم کیے اور اپنی بہن کے اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ عجیب بات، جب سے میں نے داخلہ کروایا تھا تب سے میں اس کے اسکول گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ گھر کے کام ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن آج مجھے جانا تھا۔ لیکن جب رکشے والے کو ایڈریس سمجھایا اور کہا کہ وہاں اسکول جانا ہے تو اس نے کہا کہ اس نام کا تو وہاں کوئی اسکول نہیں ہے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ میں نے سوچا کہ شاید رکشے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس ایڈریس کا تو پتہ چل جائے گا، تو کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا بس مجھے اس ایڈریس پر اتار دیں، اسکول میں خود تلاش کر لوں گی۔ راستے میں سوچ رہی تھی کہ ایک رکشے والے کو تو پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کس طرح کا رکشے والا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہنچی تو گلی کے اندر اسکول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس اسکول کا نام میری بہن بتایا کرتی تھی اس کا نام مجھے ایک بورڈ ایک عمارت پر نظر آ گیا، لیکن یہ بہت ہی پرانا تھا اور کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہی اسکول ہے۔ پھر میں نے دیکھا دروازے پر نہ کوئی باہر کوئی گارڈ بیٹھا تھا اور نہ آس پاس کوئی بچہ یا کوئی ریڑھی والا کھڑا تھا، وہاں تو اسکول جیسا ماحول ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں اندر داخل ہو گئی اور دیکھا تو اندر کافی سارے کمرے تھے، اور وہاں اندر سے بھی کچھ اسکول جیسا نہیں لگ رہا تھا، عمارت بڑی گندی تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ نشہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نشئی کا یہاں کیا کام؟ بچوں کے اسکول میں اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بڑا آیا، میں نے سوچا کہ پرنسپل سے ملوں گی تو اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک گانے کی آواز آنے لگی جس پر بہت اچھا ڈانس ہو سکتا تھا، یعنی کہ وہ ایسا گانا تھا کہ جس پر کوئی ڈانس کر سکتا تھا، اور وہ گانا گونج رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسکول کے اندر گانا گونج رہا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسکول میں فنکشن ہوتے ہیں تو لڑکیاں اسی طرح گانوں پر ڈانس وغیرہ ٹیبلو کیا کرتی ہیں، اور پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ اور ابھی ویسے بھی عید آنے والی تھی، عید پر شاید کلر ڈے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بہن کی کلاس کون سی ہے۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کوئی لڑکی مل جائے تو میں اس سے پوچھوں گی کہ میری بہن کی کلاس کون سی ہے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے نہایت ہی عجیب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کی کلاس کون سی ہے؟ تو کہنے لگی کون سی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں بی بی؟ میں نے کہا فاطمہ کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ کہنے لگی فاطمہ جو گوری سی ہے جس کے گال پر تل بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو کہنے لگی وہ ابھی مصروف ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پیریڈ لے رہی ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ اسے بلا دیجیے گا۔
اس نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے آ جائے گی۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں، اور وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھ پر ہنس کیوں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، اور پیچھے ایک لڑکی بھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن فاطمہ تھی۔ میں حیران رہ گئی اور ایک جھٹکے سے مجھے سمجھ آ گیا یہ کوئی اسکول نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میری بہن مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوچا شاید ہماری بہن ہم دونوں بہن بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، سارا کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، لیکن اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک عورت وہاں پر آئی اور کہنے لگی اس کو کیوں مار رہی ہو؟ اس کا سوتیلا بھائی تو اسے خوشی سے یہاں لے آتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تمہارا سوتیلا بھائی بھی ہر ہفتے والے دن یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے اور دوپہر کے بعد واپس لے جاتا ہے، مگر یہ ہر ہفتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پیسے تمہارا سوتیلا بھائی وصول کرتا ہے۔ تمہارے بھائی نے گھر کا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بہن کو شک نہ ہو، بس تم اس طرح سے بات کرنا، میں خود سمجھ جاؤں گا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم اس کی سوتیلی بہن نہیں ہو اور یہ اس کی سگی بہن ہے، وہ اکیلا ہی اس بچے کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اس کا سوتیلا بھائی نہیں ہے بلکہ ایک قصائی ہے، اگر بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا تھوڑی کرتا۔ وہ اس بات پر ہنسی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، پر ایسی بھی لڑکیاں آتی ہیں جن کو ان کے اپنے سگے ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ سب غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنی بہن کو لے جانا ہے تو لے جاؤ اور اگلے ہفتے اسے ٹائم سے ضرور بھیج دینا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میرا مجرم تو میرا بھائی تھا۔ میں گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا پولیس کے پاس چلی گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس جگہ اسکول کے نام پر کون سا کاروبار ہو رہا ہے، اور اپنے سوتیلے بھائی پر بھی کیس کروانے کے لیے FIR درج کروا دی کہ میرا سوتیلا بھائی میری بہن کو وہاں پر بھیجتا رہا ہے، اور سارا کچھ جو بھی مجھے پتا تھا ان کو بتا دیا۔ قسمت سے پولیس کا بڑا افسر کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے فوراً تفریح بھیجی۔ ان سب لوگوں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا۔ میرا سوتیلا بھائی میری بہن کا سودا کر رہا تھا۔ وہ ہر ہفتے والے دن اسے طوائف خانے چھوڑ آتا تھا اور اس کی کمائی کھا رہا تھا۔ چھوٹی بہن کو بھی دھمکایا تھا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے مار دے گا۔ تبھی میری معصوم بہن ڈر گئی تھی، مگر میری بہن بہت سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی عزت کیسے بچائی۔ جب بھی اس کے قریب کوئی آنے لگتا تو وہ بے ہوشی کا ناٹک کرنا شروع کر دیتی اور جان بوجھ کر زمین پر گر جاتی، منہ سے جھاگ نکالنے لگتی تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ میری بہن کی عمر ہی کیا تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سوتیلے بھائی کی شکل نہیں دیکھی۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن ایک دن میں اسے جیل میں ملنے کے لیے گئی اور وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا، بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ شرمندگی تو مجھے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بہن کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اگر اس کی جگہ تمہاری اپنی سگی بیٹی یا سگی بہن ہوتی تو کیا تم ایسا کرتے؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر شیطان نہیں آیا تھا،
بلکہ تم خود شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ کیس واپس لے لو، بھلے ہی مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہو، لیکن کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا کہ میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کے ساتھ شامل تھے، جو سزا ان کو ملے گی تمہیں بھی وہی ملے گی۔ میں نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا تھا اور نہیں رہنا چاہتے تھے، ہماری زندگی برباد ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری بہن سمجھدار تھی، ورنہ ستیلے بھائی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ تو زمانے نے جو کیا سو کیا، لیکن میں اپنی بہن کے ساتھ کچھ ایسا ویسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم اپنے سگے بھائی کے گھر دوسرے ملک چلے گئے، جہاں میری بہن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس نے بامشکل ایف اے کیا اور اس کے بعد بی اے، تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ اس بیچ میں نے اسے کس طرح سنبھالا، کس طرح سمجھایا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ بیچاری راتوں کو اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کیا بگاڑا تھا ہم نے اس شخص کا جو اس نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے